الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی عزیز بھائیوں، بہنوں، قابل احترام بزرگوں اور مختلف ذرائع سے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے شعور صحت۔ شعبہ تزکیہ و تربیت کے نزدیک تزکیہ و تربیت ایک بہت ہی جامع اصطلاح ہے جس میں صحت بھی شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شعبہ تربیت نے یہ طے کیا ہے کہ ایک خطاب صحت پر ہوگا اور ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہوگا جس میں ہمارے ایکسپرٹ فزیوتھراپسٹ برادر زید حمزہ آپ کو بتائیں گے کہ فزیکل فٹنس کے لیے معمول کی ایکسرسائزز کیا ہیں اور آسانی سے آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں جو یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ WHO نے صحت ہیلتھ کی جو تعریف بیان کی ہے اس کے مطابق ہیلتھ از اے اسٹیٹ آف کمپلیٹ فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ اینڈ ناٹ میئرلی دا absence آف ڈیسیز اور انفرمٹی۔ ویسے اسپرچول ویل بینگ کو بھی ہم اس میں شامل کرتے ہیں جب جا کر کے یہ تعریف مکمل ہوتی ہے۔ فرید زکریہ، آپ نے نام تو سنا ہوگا، ایک انٹرنیشنل آتھر ہیں۔ ان کی اپنی تازہ ترین کتاب ہے 10 Lessons for a Post-Pandemic World، ابھی جسٹ ریلیز ہوئی ہے۔ اس کتاب کے لیسن نمبر 4 میں لکھا ہے People should listen to the experts and experts should listen to the people۔ پیج نمبر 79 پر لکھتے ہیں We tend to think of science as providing a single definitive answer, but that is not really how it works. Science is above all a method of inquiry, a process of posing questions and rigorously testing these hypotheses. With new and better data, we arrive at a new and better conclusions. شعور صحت کے حوالے سے یہ بہت ہی بنیادی بات ہے جو کہ کہی گئی ہے۔ دراصل یہ ایٹیٹیوڈ بہت ضروری ہے، ورنہ صحت کے حوالے سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ الحمدللہ جماعت اسلامی ہند تزکیہ اور ارتقاء کا ہمہ جہتی تصور رکھتی ہے، جس میں روحانی نشوونما، علمی و فکری و نظریاتی نشوونما، صحت و صلاحیت کا ارتقاء، جذباتی نشوونما، تہذیب نفس، انسانیت، دین اور تحریک کے لیے مفید تر بننا، تعلقات گہرے اور خوشگوار ہوں، رزق حلال اور معاشی استحکام، یہ وہ مکمل تصور ہے جو ہم رکھتے ہیں اور اسی کو پروموٹ کرتے ہیں اور لٹریچر بھی شائع کرتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں مرکز جماعت اسلامی ہند سے شائع شدہ لائف پلاننگ مینول تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، اس کا مطالعہ بھی کیا ہوگا۔ لائف پلاننگ مینول میں شعبہ تربیت مرکز نے صفحہ نمبر 8 پر لکھا ہے ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ جسمانی طور پر تنومند رہے تاکہ وہ زمین میں اپنی ذمہ داری بحسن خوبی نبھا سکے۔ بیمار اور لاغر آدمی نہ اپنا بھلا کر پاتا ہے اور نہ ہی وہ دوسروں کے لیے اس طرح دوڑ دھوپ کر سکتا ہے جیسے ایک صحت مند آدمی کر سکتا ہے۔ بیماری زندگی پر بوجھ ہے جسے جلد از جلد اتارنے کی تدبیر کرنی چاہیے تاکہ زندگی کے لمحات کارآمد ہو سکیں۔ یوں تو تندرستی ہزار نعمت ہے، مگر اس نعمت کی قدر آدمی اس وقت پہچانتا ہے جب وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے بیمار پر لازم ہے کہ وہ اپنے علاج کی فکر کریں۔ بہت سی بیماریوں کا سبب خود انسان ہوتا ہے۔ اب تحقیقات یہ بتا رہی ہیں بہت سے امراض انسان کی اپنی سوچ سے پیدا ہوتے ہیں جب وہ منفی جذبات کا شکار ہوتا ہے۔ ذہنی تناؤ، غصہ، تفکرات، ضد اور ہٹ دھرمی انسانی جسم میں ضرر رسا کیمیائی بہاؤ کا سبب بنتے ہیں، جس سے جسم کے اندرون میں ایک قسم کا زہر پھیلتا ہے جو انسان کی قوت مدافعت پر مسلسل حملہ کرتا رہتا ہے۔
یہاں تک کہ قوت مدافعت اپنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ نتیجتاً انسان کا جسم بیماریوں کی آماج گاہ بن جاتا ہے۔ بیماریوں کی ایک وجہ خوراک میں بے احتیاطی بھی ہے۔ لذت کام و دہن اور چٹخاروں کا رسیہ انسان خود اپنی صحت کا نقصان کرتا ہے جب وہ غیر متوازن خوراک کو اپنا معمول بنا لیتا ہے۔ بیماریوں کی ایک وجہ وہ لائف سٹائل بھی ہے جو آج کی ٹیکنالوجی اور سہولیات کی مرہون منت ہے۔ کسی زمانے میں وہ بیماریاں نہیں پائی جاتی تھی جو آج ہر خاص و عام کو ہونے لگی ہیں۔ کسی زمانے میں معمول تھا کہ گھر کا کوئی فرد بیمار ہو جاتا تو پرہیز کے ذریعے علاج ہو جایا کرتا، یا پھر قدرتی چیزوں کے استعمال سے بیماریوں پر قابو پا لیا جاتا، مثلا شہد، ہلدی، تل، زیرہ، کالی مرچ، پھل، خشک میوے، جڑی بوٹیاں وغیرہ۔ مگر آج دواؤں کا استعمال ایک عام سی بات ہو گئی۔ ان دواؤں میں علاج کے ساتھ ساتھ ان کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے۔ یہ کبھی نیند کی مقدار کو بڑھا دیتی ہیں تو یہ کبھی جسم کی توانائی کو کھینچ لیتی ہیں۔ اس لیے صحت کو بیماری سے قبل غنیمت جاننا چاہیے۔ آپ اچھی غذا کھا رہے ہیں، آپ کا نیوٹریشنل سٹیٹس اچھا ہے، اس کی علامات کیا ہیں؟ چمکتے بال، ملائم جلد، چمکتی آنکھیں، الرٹ ایکسپریشن، ہائٹ کے اعتبار سے مناسب وزن، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کا نیوٹریشنل سٹیٹس اچھا ہے۔ اب دیکھیے گا کہ سائنس آف پور نیوٹریشنل سٹیٹس: لٹل اسٹیمنا، ڈل لائف لیس ہیئر، ڈل آئیز، فٹیگ، ڈپریشن، اوور ویٹ اور انڈر ویٹ۔ اگر ایسا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کا نیوٹریشنل سٹیٹس مناسب نہیں ہے، پور ہے۔ صحت کے متعلق دو متضاد رویے دیکھنے میں آتے ہیں اور دونوں بھی ایکسٹریم پوزیشنز ہیں، جبکہ ہمیں اعتدال کی راہ اپنانے کے لیے کہا گیا ہو، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو۔ پہلا رویہ ہے جسے ہم سیویئر یا سیریس والا رویہ کہہ سکتے ہیں، کہ جب تک کہ بیماری سیویئر یا سیریس نہیں ہو جاتی ہم علاج نہیں کرواتے۔ عام طور پر ڈائبٹیز، جسے عرف عام میں شوگر کا مرض کہا جاتا ہے، ہائپر ٹینشن یعنی بلڈ پریشر کا زیادہ ہو جانا، اور تھائرائیڈ ڈس آرڈر جس میں ہائپو اور ہائپر دونوں شامل ہیں۔ ان تین کے متعلق خاص طور سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اکثر لاپرواہی برتی جا رہی ہے اور برتی جاتی ہے۔ عام طور پر جو ڈائلاگ سننے میں آتا ہے وہ یہ کہ میرا شوگر 400 450 رہتا ہے لیکن مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ بی پی کے متعلق کہتے ہیں کہ 190 110 یعنی 190/110 میرا ہمیشہ رہتا ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور تھائرائیڈ ڈس آرڈر تو اکثر انڈر ڈائگنوزڈ ہی رہتے ہیں، کیونکہ اکثر افراد چیک اپ کروانا ہی نہیں چاہتے۔ کہتے ہیں کہ ہماری پوری فیملی میں آج تک یہ بیماری نہیں ہوئی ہے۔ شوگر اور بی پی اور تھائرائیڈ کے متعلق ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پلیز ان تمام کو لائٹلی مت لیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں تک آپ کو کوئی علامات نہ ملیں، لیکن آپ کے وائٹل آرگنز ڈیمیج ہوتے رہتے ہیں، پھر اچانک کوئی بڑا نقصان سامنے آ جاتا ہے اور پھر افسوس کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے سٹریس دے کر ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ان تینوں کے ٹریٹمنٹ میں ایلوپیتھک میڈیسن مین ٹریٹمنٹ کے طور پر لیں، اور ساتھ میں آپ جس پیتھی کو بھی مناسب سمجھیں لیں، مگر سپورٹیو کے طور پر۔ دوسری ایکسٹریم پوزیشن وہ ہے جس میں ہم سپر اسپیشلٹی کے پیچھے آنکھ بند کر کے دوڑتے ہیں۔ ایک اصول بنائیے کہ اپنا ایک فیملی فزیشین طے کر لیجیے، اپنے تمام مسائل کو یعنی ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز کو شیئر کیجیے، پھر اگر وہ آپ سے یہ کہے کہ آپ فلاں سپر اسپیشلسٹ کو دکھائیے تو ادھر جائیے، ورنہ ہو کیا رہا ہے کہ فائلز کا انبار لگ رہا ہے اور مسئلہ جوں کا توں ہے۔ خود مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رویے پر تنقید کی ہے، اور مولانا جلال الدین عمری صاحب نے اپنی کتاب صحت و مرض اور اسلامی تعلیمات کے صفحہ نمبر 33 پر
جدید طب کی بعض خامیاں کے باب میں لکھتے ہیں کہ اب تک جدید طب انسان کے ایک جز کو الگ الگ دیکھتی تھی اور جس جز میں جو خرابی نظر آتی اسے دور کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اب تجربے سے یہ حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ انسان ایک کل ہے، اس کل کی صحت مطلوب ہے، اس کے جسم کا ایک حصے کا دوسرے حصے سے گہرا تعلق ہے، اس کل کی صحت مطلوب ہے، اس لیے علاج میں پورے جسم اور اس کے تقاضوں کو سامنے رکھنا ہوگا۔ میڈیکل فیلڈ میں کیس سٹڈیز بہت ہی اہم رول پلے کرتی ہیں پوری کنڈیشن کو سمجھانے کے لیے۔ میں آپ کے سامنے ایک کیس سٹڈی رکھنا چاہوں گا۔ ایک مڈل کلاس فیملی کی ایک خاتون اپنے شوہر کے ہمراہ ہمارے سینٹر پر آئیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بہت کمزوری ہے، آپ اس کے لیے دوائی تجویز کیجیے۔ ایک نارمل فزیشین نارملی پوری ہسٹری لیتا ہے اور اس کے بعد ہی ایک نتیجے تک پہنچتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، صرف مجھے کمزوری ہے، آپ کمزوری کے لیے کچھ ٹونکس وغیرہ لکھ دیجیے۔ 2 دن کے بعد اس مریضہ کی بہن اس کے ساتھ آئی۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس نے آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا، وہ 10 ڈاکٹرز کا علاج کروا رہی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ کمر درد کا پرابلم ہے تو وہ آرتھوپیڈک کو دکھاتی ہے، گردن میں درد ہو رہا ہے نیورولوجسٹ کو بتا رہی ہے، پائلز کی تکلیف ہے تو پائل اسپیشلسٹ کا علاج چل رہا ہے، یورین انفیکشن ہوا تو گائنیکولوجسٹ کا علاج کروا رہی ہے، اور نیند نہیں آ رہی تو سائیکیٹرسٹ کا بھی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے۔ شوہر کا کہنا یہ ہے کہ میں ہاسپٹل کے چکر لگاتے لگاتے تھک چکا ہوں، کیونکہ روزانہ کسی نہ کسی ایک ڈاکٹر کا نمبر آتا ہے، اور اس کے علاوہ فزیوتھراپسٹ اور بہت سارے لوگ وہ سب اس کے علاوہ ہیں، پوری فیملی ڈسٹرب ہے۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ کہ تم دوائیاں کیا لے رہی ہو؟ دیکھنے پہ پتہ چلا کہ 5 نمونے کے اینٹاسڈ ہیں، 5 نمونے کے پین کلرز ہیں، 2-3 نمونے کے اینٹی بائیوٹکس ہیں، کیونکہ ہر جگہ جب یہ جاتی ہے تو کسی دوسری تکلیف کو اور دوسرے ڈاکٹر کے پرسکرپشن کو وہ نہیں بتاتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سبھی اینٹاسڈ دیتے ہیں، سبھی پین کلرز دیتے ہیں، سبھی اینٹی بائیوٹکس دیتے ہیں، اور یہ پورا ڈبہ بھر کر کے دوائیاں کھا رہی ہے۔ آج کل ہو یہ رہا ہے کہ پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو آنکھ سے آنسو آتے ہیں، لیکن لوگ کانٹا نکالنے کی بجائے آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں کیونکہ آنکھ سے آنسو آ رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کانٹا نکال دیا جاتا تو آٹومیٹیکلی وہ آنسو بھی تھم جاتے۔ دیکھیے یہ دراصل ایک مثال ہے، ایک تمثیل ہے جو ابھی بیان کی گئی، اور پہلے جو بیان کی گئی وہ ایکچوئل حقیقت میں ایک کیس سٹڈی۔ یہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں سپر اسپیشلٹی کے نام پر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سپر اسپیشلٹی کو کنسلٹ نہیں کرنا چاہیے، ضرور کریں، لیکن صحیح وقت اور صحیح طریقے سے۔ اب آئیے اس امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف جسے ہم درد کے نام سے پہچانتے ہیں۔ درد، پین گھر گھر کی کہانی ہے، بلکہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ آج سے کچھ سال قبل لوگ مساجد میں ثواب کی نیت سے قرآن، کتابیں اور ٹوپیاں دیا کرتے تھے، اب وہ کرسیاں دے رہے ہیں۔ مساجد میں کرسیوں کی کھڑی قطاریں تو بن ہی رہی ہیں، کچھ اور دن گزر جائیں گے تو یاد رکھیے یہی حال رہا تو آڑھی قطاریں بھی کرسیوں ہی کی بنیں گی۔ یاد رکھیے کہ کرسیاں مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کو اور زیادہ جمود کا شکار بنا رہی ہیں۔ آپ کے گھٹنے میں سٹفنس اور اکڑن اور زیادہ بڑھے گی، نہ کمر حرکت کر پائے گی نہ گھٹنے۔ ایک اصول یاد رکھیے کہ حرکت میں برکت ہے۔ یہ اصول اسپیشلی جوائنٹس کے لیے بہت ہی اہم اصول ہے۔ ہر عضو کو اللہ نے ایک مخصوص کام دیا ہے، اگر آپ اس سے وہ کام نہ لیں گے تو وہ اپنا کام بھولنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے گھٹنے اللہ نے مڑنے کے لیے بنائے تھے، موڑنے کے لیے بنائے تھے، ہم نے اس سے وہ کام نہیں لیا
تو وہ اکڑ جائیں گے، بعد میں مڑ بھی نہیں پائیں گے. آپ ایک سیڑھی بھی چل نہیں سکتے، ایک سیڑھی نہ چڑھ سکتے ہیں نہ دہلیز انگل سکتے ہیں. اس پر سنجیدگی سے غور کیجیے. بہت ہی کم مریض ایسے ہوتے ہیں جنہیں ایکچولی کرسی کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ہڈیوں کو اللہ نے بہت مضبوط بنایا ہے. اس پر سنجیدگی سے غور کیجیے. یہاں میں بہت تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا اور نہ ہی ہر مسئلے کا حل بتا سکتا ہوں، یہاں تو محض اشارے ہی ہیں. ایک اور اہم نکتہ ہے وہ یہ کہ واٹس ایپ اور فیس بک نسخوں کا استعمال بغیر تحقیق کے نہ کریں. خاص طور پر خواتین میں یہ نسخے بہت کامن ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہ ہوم منسٹر ہیں، اور کس کی چلے گی؟ ہوم منسٹر ہی کی چلے گی. ایک بہت عام نسخہ ہے گرم پانی، شہد اور لیمو، صبح نہار منہ پینا. کئی گھروں میں اس وقت کئی مہینوں سے اور کئی سالوں سے نسخہ چل رہا ہے. ایک خاتون مریضہ او پی ڈی میں آئی. چیف کمپلینٹ یہ تھی کہ حلق سے نیچے پیٹ تک آگ ہی آگ ہوتی ہے. پچھلے 7-8 مہینوں سے 10 سے 12 ڈاکٹرز ہو گئے. گیسٹرونٹرولوجسٹ نے اینڈوسکوپی کر لی، یو ایس جی کروا لیا، تھائرائیڈ کے ٹیسٹ ہو گئے، حیدرآباد کے نیشنل انسٹیٹیوٹ میں بتایا، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا. میں نے پوچھا کیا آپ گرم پانی پیتی ہیں؟ تو ان کے شوہر نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا پوچھتے ہو، اتنا گرم پانی کہ میں تو ہاتھ نہیں لگا سکتا. میں نے کہا کیوں پیتی ہو؟ کہا کہ میں نے واٹس ایپ پر پڑھا تھا کہ اس سے چربی پگھلتی ہے. میں نے کہا فوراً بند کر دو، سب دوائی بھی بند کر دو. 1 ہفتے کے بعد آئیں، کہا مسئلہ ختم ہو گیا. کرونا کے بعد یہی حال کاڑھوں کے ساتھ ہوا ہے. مارکیٹ میں کم از کم 300 نمونے کے کاڑھے موجود ہیں، اور ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ اس سے کرونا ٹھیک ہوتا ہے. اور بہت سو نے تو گرم مسالے کے کاڑھے روزانہ پیے ہیں. پھر کیا تھا؟ ایسیڈیٹی، گیسٹرک السر، فائلز بہت تیزی سے بڑھنے لگے، اور بدنام ہوا کون؟ بیچارہ کاڑھا. بھائی ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے. اتنا کس نے پینے کو کہا تھا؟ اب ذرا ایک کنٹروورشل ایشو پر ڈسکشن ہو جائے، یعنی چائے پر چرچا. میں نے اپنے گریجویشن کے زمانے میں اور پی جی ایم ڈی کے زمانے میں بھی، اور اب پریکٹس کے دوران کئی سالوں سے یہ بات آبزرو کی ہے، یہ بات دیکھی ہے کہ شاید ہی کلینک میں آنے والا کوئی فرد ایسا ہو جسے اینٹاسڈ نہ دینا پڑے. اکثر اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کو جتنے اینٹاسڈ معلوم ہوتے ہیں اس سے زیادہ کمپنیوں کے اینٹاسڈ مریض کو معلوم ہوتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب 10-12 اینٹاسڈ تو ایسے ہی ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایسیڈیٹی کم نہیں ہوتی. ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے، جب ہم ایم ڈی کر رہے تھے، ایک استاد تھے وہ کہا کرتے تھے کہ انڈیا میں 2 کامن پرابلم ہیں. جو بھی مریض آئے تو سمجھ لینا کہ اس کو ایک ایسیڈیٹی ہے اور دوسرا کانسٹیپیشن ہے، یعنی قبض کا پرابلم. اگر آپ ان 2 کو بھی ٹھیک کر لو گے تو آپ ایک اچھے ڈاکٹر بن جاؤ گے. اس کا ایک اہم ریزن اگر ہم آبزرو کریں تو وہ کثرت چائے نوشی ہے. ہمارے یہاں چائے کا بھرپور استعمال کیا جاتا ہے، اور چائے ہمارے یہاں وہ مقام رکھتی ہے جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. سب کچھ بولو، چائے کو چھوڑ کے بولو والا معاملہ ہے. دیکھیے کچھ جگہ تو چائے کو لے کر کے جھگڑا بھی ہو جاتا ہے. صرف اتنا بتاتا چلو کہ اخوان کی یہاں چائے پر شدید تنقید ملتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے نزدیک چائے کچھ اور ہی رنگ دکھاتی ہے. بہرحال جن حضرات کو قبض اور ایسیڈیٹی کے مسائل ہوں وہ کچھ دنوں تک اپنے محبوب یعنی چائے سے دور رہ کر دیکھیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ تمام بیماریوں کی جڑ پیٹ کی بیماری ہے، اور ہمارے یہاں یہ پیٹ زیادہ تر اب ڈسٹرب ہی رہنے لگا ہے. مجھے پتا ہے کہ میری ان باتوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا جائے تو بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. اس لیے کانٹیکسٹ میں بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ کبھی میں چائے کا ایک کپ اٹھاؤں گا اور 1000 نگاہیں میرا تعاقب کر رہی ہوں گی. بات ہو رہی تھی کثرت چائے نوشی کی. یاد رکھیے کہ یہ قافلہ اجالوں کا قافلہ ہے. خود ساختہ اصولوں کو صحیح نہ سمجھیں، اپنی نہ چلائیں، سیلف میڈیکیشن اور گوگل میں دیکھ کر اپنا ٹریٹمنٹ نہ کریں، اور ڈیلی اخبارات میں
جو مضامین آتے ہیں اور جو نسخے پیش کیے جاتے ہیں ان نسخوں کو دیکھ کر کے، ان ٹریٹمنٹ کو دیکھ کر کے اپنا ٹریٹمنٹ مت کیجیے گا. نظریہ سازش کا شکار نہ ہو، سائنٹیفک رویہ اپنائیں. ایسا نہ ہو کہ خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے. سٹینڈرڈ کمپنیز کی دوائیوں کا ہی استعمال کریں. آج کل مارکیٹ میں بہت ساری سب سٹینڈرڈ کمپنیز آ چکی ہیں، وہ اپنی ایسی دوائیاں لانچ کرتی ہیں اور ڈاکٹرز کے امنگ پروموٹ کرتی ہیں جن کا بہت زیادہ اثر نہیں ہوتا یا جو پراپر نہیں ہوتی ہیں. لہٰذا سٹینڈرڈ کمپنیز کی دوائیوں کا ہی استعمال کریں. خاص طور پر اینٹی بائیوٹکس، بی پی اور شوگر اور تھائرائڈ کے لیے جو آپ دوائیاں لے رہے ہوں، انجیکٹیبلس ہیں، اور اس کے علاوہ جو آئی سی یو میں دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں، خاص طور پر یہ دھیان رہے کہ یہ تمام دوائیاں سٹینڈرڈ کمپنیز کی استعمال کی جائیں. آج کے اس ڈیجیٹل ورلڈ میں جب تک ہم ڈیجیٹل ڈس آرڈرز کا ذکر نہ کر لیں، صحت پر گفتگو ادھوری ہی رہے گی. آج ان ڈس آرڈرز کو باقاعدہ ڈیسیز کا مقام حاصل ہو چکا ہے. 16 سپٹمبر 2019 کو آؤٹ لک نیوز میگزین نے اپنی ایک کور سٹوری بنائی تھی، عنوان تھا ڈیجیٹل ڈس آرڈر. آؤٹ لک کی رپورٹ کے مطابق ایک انڈین دن میں ایوریج 150 مرتبہ یعنی 150 بار اپنا موبائل چیک کرتا ہے. لہٰذا بیک ایک، کمر کا درد، سروائیکل پرابلمس جن کو عام طور پر عام زبان میں گردن کے منکوں کا درد یا پھر جسے لوگ منکے میں گیپ ہے کہتے ہیں، نیک پین، گردن کا درد، ٹنگلنگ نمنس جسے عام زبان میں ہمارے یہاں چونٹیاں آنا، ہاتھوں میں چونٹیاں آنا کہا جاتا ہے. اب یہ جو کیسز ہیں بہت تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ خاص ڈیجیٹل ڈس آرڈرز ہیں جو بہت تیزی سے ہمارے معاشرے میں دیکھے جا رہے ہیں، جس میں آپ دیکھیے کہ فومو یعنی فیئر آف مسنگ آؤٹ. آپ دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ کنٹینیوسلی وہ موبائل چیک کرتے رہتے ہیں. کئی مرتبہ آپ نے تقریر کے دوران دیکھا ہوگا یا نماز ہونے کے فوراً بعد آپ دیکھیے کچھ لوگ اپنا واٹس ایپ اسٹیٹس چیک کرتے ہیں، واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، میسیج دیکھتے ہیں، فیس بک اپڈیٹ دیکھتے ہیں. گویا ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو 10 منٹ میں نماز میں تھا یا جو یہ 1 گھنٹے کی تقریر تھی جس میں مقرر نے بہت زیادہ بور کیا، تو یہ جو 1 گھنٹہ تھا اس میں پتہ نہیں میرا کیا چھوٹ گیا، دنیا میں کیا ہو گیا اور میں اس سے ونچت رہ گیا. تو اسے کہا جاتا ہے فومو، فیئر آف مسنگ آؤٹ. انسان کو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس وقت اتنے چھوٹے سے عرصے میں 10 منٹ میں 15 منٹ میں پتہ نہیں پوری دنیا میں کیا ہو گیا جو مجھے معلوم نہیں ہے. آگے بڑھیے. فیٹم رنگنگ سنڈروم. آپ کا موبائل نہیں بجتا لیکن آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ بج رہا ہے. نوموفوبیا، نو موبائل فوبیا. موبائل فون کا ایکسس نہ ملے تو بے چین ہو جاتا ہے انسان. سائبر سکنس. اب تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو متلی اور قے کا بھی احساس ہونے لگا ہے اگر انہیں ورچوئل ورلڈ سے نکال دیا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے سائبر سکنس. فیس بک ڈپریشن. اب یہ صرف فیس بک ڈپریشن نہیں رہا بلکہ یہ واٹس ایپ ڈپریشن ہے، واٹس ایپ کا سٹیٹس ڈپریشن ہے. یعنی لوگ دراصل اپنے بارے میں صرف اچھی چیزیں پوسٹ کرتے ہیں، صرف اچھی چیزیں پوسٹ کرتے ہیں. تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر کے بقیہ پوری دنیا خوشحال زندگی گزار رہی ہے. اس کے نتیجے میں ڈپریشن آتا ہے جسے فیس بک ڈپریشن کہا جاتا ہے. انٹرنیٹ ایڈکشن ڈس آرڈر روزانہ کی زندگی کو متاثر کر دیتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ آن لائن گیمنگ ایڈکشن. گیم کا مطلب صرف بچوں کا گیم نہیں ہے. آج صرف بچے گیم نہیں کھیلتے میرے عزیزوں، آج تو بہت سارے بڑے افراد بھی جو ہیں وہ گیم کھیلنے میں بیزی ہوتے ہیں. سائبر کونڈریا. اپنے ہیلتھ ایشوز کو گوگل پر سرچ کرتے ہیں، الٹ اور زیادہ مسائل اپنے لیے کریٹ کرتے ہیں. آج کل تو یہ بہت زیادہ کامن ہے. آپ نے ایک سونوگرافی کی رپورٹ لی، آپ نے سی بی سی کروایا، آپ نے کچھ انویسٹیگیشن کروائے. اب وہ جو انویسٹیگیشن میں کچھ کمنٹس ہوں گے، جو امپریشن ہوں گے، اس کو سرچ کیا جاتا ہے گوگل میں. اب گوگل میں تو بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، بہت زیادہ فیک ہوتی ہیں، ان اوتھینٹک ہوتی ہیں، کوئی بھی کچھ بھی لکھ سکتا ہے. اب وہ پڑھ کر کے ڈائریکٹ پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے کینسر ہو گیا. ہم پوچھتے ہیں کینسر ہو گیا، کس نے کہا آپ کو؟ کسی ڈاکٹر نے کہا آپ کو؟ بولے نہیں. پھر کس نے کہا؟ کہا کہ ہم نے گوگل پہ سرچ کیا. اچھا. کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں L4 L5 میں گیپ ہے. ہم کہتے ہیں بھائی آپ کو پرابلم کیا ہے؟ کہتے ہیں L4 L5 میں گیپ ہے. ہم کہتے ہیں آپ کو تکلیف L4 L5 میں گیپ ہے یہ ہے
نہیں، کہتے ہیں کہ کمر درد ہے. پھر پوچھتے ہیں L4 L5 میں گیپ ہے، یہ کس نے کہا؟ کہتے ہیں کہ گوگل نے کہا. تو یہ ہے سائبر کانٹریا جو بہت تیزی سے دیکھا جا رہا ہے. گوگل ایفیکٹ، ہمارا دماغ کچھ یاد رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا ہے. کیوں یاد رکھا جائے؟ ہر چیز سرچ کرنے کے لیے گوگل تو موجود ہے. ٹیکنوفرنس ہماری رشتہ داریوں کو ختم کر دیتا ہے، ہمارے ڈیلی ایکٹیویٹیز متاثر ہو جاتے ہیں. ٹرو مین شو ڈیلیوژن، نارسسسٹ بیہیویئر ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں بہت خاص ہوں. ٹیکسٹافرینیا، میسج نہیں آتا پھر بھی لگتا ہے کہ میسج آیا ہے. کسی دوسرے کے یہاں میسج کی آواز آتی ہے تو لگتا ہے کہ کاش یہ آواز میرے یہاں بھی آ جاتی. اینگزائٹی، پینک اٹیکس، آپ آج کل لڑکیوں میں خاص طور پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اینگزائٹی، پینک اٹیکس بہت تیزی کے ساتھ میں اس کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. سیلفی ایلبوز، آج تک آپ لوگوں نے سنا ہوگا گولف ایلبو، ٹینس ایلبو. خاص طور پر یہ جو ہماری خواتین ہیں جو روٹی بناتی ہیں یا بیلن سے روٹی بناتی ہیں یا ہاتھ سے بناتی ہیں، ان تمام میں ٹینس ایلبو اور گولف ایلبو کا پرابلم دیکھا جا رہا تھا. لیکن اب تو یہ سیلفی لینے کی وجہ سے سیلفی ایلبو ہو رہا ہے. بہرحال کوہنی میں درد ہوتا ہے. ٹیکسٹنگ تھمز، تھم میں درد شروع ہو گیا ہے. سروائکوجینک ہیڈ ایک، ایسا ہیڈ ایک جس کا ریزن سروائکل ہو. ٹیکسٹ نیک، ریڈینس کو ایکسپوجر ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ آکسیپیٹل نیورالجیا. تو یہ سب وہ ڈس آرڈرز ہیں جنہیں اس دور کی جدید بیماریاں ڈیجیٹل ڈس آرڈرز کہا جاتا ہے. اب دیکھیے کہ صحت کا انٹیگریٹڈ اپروچ. اب یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی پیتھی مکمل نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، اور آج کے کمپلیکیٹڈ امراض کے علاج کے لیے ہر پیتھی سے مدد ٹریٹمنٹ پلان کا حصہ بنتی جا رہی ہے. اسی لیے اب ایسے ہاسپٹلز اور سینٹرز کا قیام عمل میں آ رہا ہے جہاں ایک چھت کے نیچے سب اویلیبل ہوں. یہاں تک کہ ایک بہت مشہور ٹیکسٹ بک آف میڈیسن ہے جسے ہیریسنس ٹیکسٹ بک آف میڈیسن کہا جاتا ہے. میڈیکل اسٹوڈنٹ کے درمیان بہت ہی آتھینٹک کتاب سمجھی جاتی ہے. اور ہیریسنس کے آتھرز لکھتے ہیں کہ اب پوری دنیا ایویڈنس بیسڈ الٹرنیٹیو سسٹم آف میڈیسن کی طرف دیکھ رہی ہے، امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے. اس لیے ہمارا بھی یہ اپروچ ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے انٹیگریٹڈ اپروچ کو اپنائیں. اچھی صحت کے لیے کچھ رہنما خطوط ہیں جنہیں فالو کرنا بہت ضروری ہے. نمبر 1، مینٹین ریگولیرٹی ان یور روٹین. معمول بنانا بہت ضروری ہے، یعنی ہماری زندگی کا کوئی معمول ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آج کل لائف سٹائل پرابلم بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں. میکسیمم پرابلمس لائف سٹائل پرابلمس ہیں. لہٰذا ہمیں اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی لانا سب سے ضروری ہے. سب سے زیادہ ضروری بات اپنے لائف سٹائل کو پراپرلی مینٹین کرنا ہے. ایٹ ایز مچ ایز نیچرل فوڈ ایز یو کین. جتنا ممکن ہو قدرتی غذاؤں کا استعمال کریں، جتنا ممکن ہو موسمی پھلوں کا استعمال کریں، کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے موسم کے پھل بہت زیادہ آ رہے ہیں. اس لیے اس اصول کو یاد رکھیں کہ موسمی پھلوں کا استعمال کیا جائے. ایٹ ویل بٹ ڈو ناٹ اوور ایٹ. اوور ایٹ نہیں ہونا چاہیے. اوائڈ ایکسیسو سالٹ اینڈ اسپائسز. سالٹ اور اسپائسز کو اوائڈ کیا جائے. اوائڈ ٹو مچ سویٹ اسپیشلی شوگر. آپ جانتے ہیں کہ شوگر کی وجہ سے بہت تیزی سے دوسرے امراض بھی ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے شوگر کو جتنا ہو سکے اتنا اوائڈ کیا جائے. ایٹ فوڈس which contain fibers تاکہ قبضیت نہ ہو. avoid foods that contain large amount of cholesterol. ایسے فوڈس کو اوائڈ کیا جائے جس میں زیادہ مقدار میں کولیسٹرول ہو. watch your weight and maintain ideal weight. ideal weight کو مینٹین کرنا چاہیے. avoid same food, eat variety of foods. variety of foods کو استعمال کریں. آج کل وٹامنس کا بہت چرچا ہے. وٹامنس کیا ہے؟ دراصل needed in small quantity perform specific function present in food. Most of them not synthesized in body and must be supplied through diet. یہ وٹامنس ہمیں ڈائٹ کے تھرو ملتے ہیں، ڈائٹ سے ملتے ہیں. ڈیلی جو ہم غذا کھاتے ہیں اسی سے ملنا چاہیے. لیکن آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وٹامن کی ڈیفیشنسیز بہت کامن ہو گئی ہیں.
न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज इस वक्त का बहुत बड़ा चैलेंज है। वजह क्या है? वजह है फार्मिंग में जो नए नए तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल जो तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कीमियाई खादों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसकी वजह से फल दिखने में तो फल है, हम पढ़ा करते थे कभी कि इसमें ये विटामिन मिलता है, ये ग़िज़ा है, इसमें ये विटामिन मिलते हैं, ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स मिलते हैं, लेकिन आज मामला ये है कि उसमें मिकदार काफ़ी कम है, बल्कि नुकसानात भी साथ में ऐड होते जा रहे हैं। इसलिए इस दौर में विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा मौजू है और बहुत केसेस इन डेफिशिएंसीज के देखे जा रहे हैं। लिहाजा आप जानते हैं कि विटामिन ए, डी, ई के ये फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, लिहाजा इन विटामिन को मॉनिटर्ड वे में लेना ज़रूरी है। डॉक्टर उसको मॉनिटर करे, टेस्टिंग हो और फिर उसके बाद में उन चीज़ों को दिया जाए। इसीलिए आप देखते हैं कि विटामिन डी के टेस्ट करवाए जाते हैं, लेकिन चूंकि विटामिन डी का टेस्ट थोड़ा सा महंगा होता है, इसलिए डायरेक्टली विटामिन डी जो है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। इसके अलावा बी ग्रुप और जो सी ग्रुप है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, जो कॉमनली लिए जा सकते हैं। आप देखिए कि विटामिन डेफिशिएंसीज की वजह से जो प्रॉब्लम आते हैं, ख़ास तौर पर विटामिन ए आप देखिए, जिसकी कमी की वजह से रफ स्केली स्किन, ड्राइनेस ऑफ आइज, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन डी इस वक्त एक बहुत बड़ा चैप्टर है मेडिकल बुक्स में, और आप देखेंगे कि इंडिया टुडे की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 89% इंडियंस आर विटामिन डी डेफिशिएंट, यानी इंडिया के 89% अफराद विटामिन डी डेफिशिएंसी के शिकार हैं। और यही वजह है, ख़ास तौर पर आप ख़वातीन की कंप्लेंट्स देखिए जो घर में ये कंप्लेंट करती हैं कि बोटी बोटी दर्द हो रही है, काम में जी नहीं लगता, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। इन तमाम का रीज़न बहुत हद तक विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। इसके अलावा विटामिन ई है, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से डिले इन क्लॉटिंग, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से, उसकी कमी की वजह से एक्किंग जॉइंट्स में पेन है, हेमरेज है, इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग, वुंड जल्दी से हील नहीं होता। विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से डिप्रेशन, फटीग और इरिटेबिलिटी होता है। और विटामिन बी2 की डेफिशिएंसी की वजह से इचिंग आइज और ब्लड विजन का प्रॉब्लम होता है। जमात इस्लामी हिंद ने अपने लाइफ प्लानिंग मैनुअल के सफ़ा नंबर 29 पर लिखा है कि हर कारकुन अपनी सेहत को बनाए रखने, अपनी बीमारियों का इलाज करने और कमज़ोरियों को दूर करने पर इस तरह खुसूसी तवज्जो दे कि वो नफ्सियाती और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद और मजबूत हो, ताकि वो खुद अपनी ज़िंदगी में खुशी व मसरत पाए और तहरीक के कामों में यकसुई के साथ लग सके। इस सिलसिले में हस्ब ज़ैल निशाने मुकर्रर किए जा सकते हैं। दांत के मसले को हल करना है, चश्मा ठीक करवाना है, बीपी कंट्रोल में रखना है, शुगर के इलाज की नई राहें दरियाफ्त करनी है, सिगरेट नोशी, तंबाकू वगैरह तर्क करना है, मुतवाज़न ग़िज़ा, बैलेंस डाइट के मुतालिक मालूमात हासिल करना है, कुदरती इलाज के नुस्खे दरियाफ्त करना है, वर्जिश या चहलकदमी करनी है, मोटापा कम करना है, निस्वानी अमराज का बेहतर हल तलाश करना है, सोने जागने के औकात को बदलना है, गाड़ी और बाइक का इस्तेमाल कम करना है, खाने के औकात को फितरत से हम आहंग करना है। कुछ किताबें भी बतौर रेफरेंस दी गई हैं जमात के मैनुअल में। आप देखेंगे 4 किताबों का जिक्र है, जिसमें नौजवानों के मसाइल और उनका हल डॉक्टर अली असगर चौधरी की किताब, इस्लामी उसूल सेहत फजल करीम फारानी, सेहत व मर्ज़ और इस्लामी तालीमात मोहतरम मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी साहब की किताब है, और शऊर सेहत मरकज़ी मकतबा ने शाये की है, वाहमों से हक़ाइक़ तक डॉक्टर सैयद अहसन हुसैन की किताब है। ये तमाम किताबें बतौर रेफरेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अब कुछ रहनुमा खतूत आपके सामने रखना चाहता हूँ जो बराए सेहत हम फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला उसूल है ईट हेल्दी डाइट, यानी मुतवाज़न ग़िज़ा। ग़िज़ा का एक उसूल याद हो, तदाखुल ग़िज़ा ना हो, यानी हम खाना घड़ी देख करके ना खाएं कि अब जो है वो 9 बज चुके हैं, मुझे नाश्ते का टाइम हो गया, 2 बजे हैं, अब जो है वो ज़ोहराना है, और अब 8 बज चुके हैं तो मुझे डिनर खाना है। ऐसा ना हो, बल्कि जब तक कि भूख न लगे न खाया जाए। पेट भर कर न खाएं, थोड़ा खाली रखें। बड़ा मशहूर उसूल है, आपने भी सुना होगा कि सुबह का खाना बादशाह की तरह हैवी ब्रेकफास्ट होना चाहिए, दोपहर का खाना वजीर की तरह, और रात का खाना फ़कीर की तरह। उल्टा ट्रायंगल आप याद रखिए। गोश्त से दुश्मनी ना करें,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب ترین غذاؤں میں سے ایک ہے، سب سے بہتر غذا ہے، لیکن جو بھی ہو وہ اعتدال میں ہونا چاہیے۔ بی ایکٹیو، چیک یور بی پی ریگولرلی۔ عام طور پر ہم سے یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ہم بی پی اپنا چیک نہیں کرواتے، بی پی کی گولیاں مس کرتے ہیں، شوگر کی گولیاں مس کرتے ہیں، تھائرائڈ کی گولیاں مس کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ گیٹ ٹیسٹڈ، جس وقت ڈاکٹر نے کہا ہے ٹیسٹ کروانے کے لیے ٹیسٹ کروائیے۔ ٹیسٹ کے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ ہم ٹیسٹ کے لیے بہت جلدی راضی نہیں ہوتے، بلکہ ڈاکٹرز پر ہی یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ بیجا کیے جا رہے ہیں۔ بلا شبہ کچھ بیجا ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ کون سے ٹیسٹ بیجا ہیں اور کون سے ٹیسٹ آپ کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ اس کے علاوہ آج کے دور میں جو اصول ہے وہ ہے گیٹ ویکسینیٹڈ۔ لیکن اس ضمن میں ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جب تک کہ تحقیق ہو کر کے ایک بات فائنل نہیں ہو جاتی، اس وقت تک کسی بھی ویکسین کے لیے مت دوڑیے، بلکہ تحقیق کے بعد جب کوئی بات ثابت ہو جائے، کنفرم ہو جائے، اس کے بعد ویکسینیشن کے لیے جائیے۔ جہاں تک اپنے بچوں کا تعلق ہے تو پراپر جو ویکسینیشن شیڈیول ہے اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اس میں یہ بھی بات دیکھنے میں آئی ہے کہ اردو کے میگزینز میں، اردو کے بہت سارے اخبارات میں اور یہاں وہاں کچھ ایسے مضامین بھی شائع ہوئے ہیں جو ویکسین کے سلسلے میں نظریہ سازش کو پیش کرتے ہیں۔ ایسی چیزوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ کور یور ماؤتھ وین کافنگ اور سنیزنگ، پریونٹ ماسکیٹو بائٹس۔ یہ بہت عام سا لگتا ہے کہ مچھر کاٹنے سے بچا جائے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ مچھر کے کاٹنے سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک مچھر آپ کے لیے ہزاروں روپے کا ایک پھٹکا لے کر آ سکتا ہے۔ گاڑی صحیح چلائیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ رہنما اصول میں گاڑی کا معاملہ کہاں سے آ گیا؟ صرف گاڑی صحیح چلائیں نہیں، بلکہ گاڑی کا سلیکشن بھی صحیح ہو۔ صحیح گاڑی کا سلیکشن اور صحیح چلائیں، کیونکہ آج کل سروائیکل، لمبر اور پھر اس کے بعد شیاٹیکا کا پرابلم، گردن کا پرابلم، کمر کا پرابلم، یہ پرابلم بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ درد کے مسائل بہت زیادہ تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں، اور روڈ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے۔ ٹیک وٹامن D3 پراپرلی۔ ٹیسٹ کروائیں وٹامن ڈی لیول کا۔ عام طور پر جب ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں تو کسی کا 8 نکلتا ہے، کسی کا 9 اور کسی کا 11 اور 12، جبکہ 30 to 100 تک نارمل ریشو ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میکسیمم کیسز میں وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، تو پراپر 4 to 6 منتھ جو ڈیوریشن ہے اس کے لیے آپ ویکلی ڈوسز ہوتے ہیں، اس کو پراپرلی وٹامن ڈی کے سپلیمنٹس آپ کو لینے چاہیے۔ ٹاک ٹو سم ون یو ٹرسٹ اف یو آر فیلنگ ڈاؤن۔ زندگی کے بوجھل لمحات کے لیے کوئی نہ کوئی تو اکسیر ہوگا، اپنی بات کو شیئر کیجیے۔ ٹیک اینٹی بائیوٹکس اونلی ایز پرسکرائب۔ آپ دیکھیے کہ پوسٹ اینٹی بائیوٹک ایرا کی بات کی جا رہی ہے۔ اسے WHO نے ایک میڈیکل ایمرجنسی قرار دیا ہے، یعنی اب ہو یہ رہا ہے کہ بہت زیادہ اینٹی بائیوٹک کے اصول کی وجہ سے اینٹی بائیوٹک کا ریزسٹنس بڑھتا جا رہا ہے، اور ICU میں یہ ریزسٹنس بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ کریٹیکل کیسز جو ہے ان کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہو جاتا ہے کہ کون سے اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کیا جائے۔ یہاں تک کہ اب تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ سردی اور کھانسی اور بخار کا معاملہ بھی بہت آسانی کے ساتھ میں کنٹرول نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ ہے اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس۔ اس لیے اینٹی بائیوٹک کا پراپر اور ریشنل اور لاجیکل استعمال ہی ہونا چاہیے۔ جب تک کہ کوئی ڈاکٹر آپ کو پراپرلی پرسکرائب نہ کریں، اپنے دل سے اینٹی بائیوٹکس کا استعمال نہ کریں۔ کلین یور ہینڈس پراپرلی۔ اب لازماً اپنے ہاتھوں کو دھونا اپنے شیڈول میں شامل کر لیجئے۔ ہیو ریگولر چیک اپ۔ گیٹ انف سلیپ۔ سلیپ کے معاملے میں، سونے کے معاملے میں ایک بات میں کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جس طرح مال کی کمی اور زیادتی دونوں فتنہ ہے، اسی طرح نیند کی کمی اور زیادتی دونوں نقصان دہ ہیں۔ امیونٹی، قوت مدافعت، پہلے بھی اس کی اہمیت کو سمجھا جاتا تھا، لیکن اب کووڈ کے بعد یا کووڈ ایرا میں ہر شخص کی زبان پر، ہر خاص و عام امیونٹی کی بات کرتا ہے، اور یہ لفظ اب ہر ایک کی زبان پر آ گیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایکسپلائٹ بھی بہت کیا گیا، بہت سو نے امیونٹی کے نام پر دھوکے بھی دیے۔ بہرحال قوت مدافعت کی اپنی اہمیت ہے، اور اس کے لیے جو بھی ایویڈنس بیسڈ معلومات اویلیبل ہو اسے فالو کیا جانا بہت ضروری ہے۔
جسمانی توانائی تقوی کے منافی نہیں ہے، یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ جسمانی توانائی تقوی کے منافی نہیں ہے۔ قرآن میں پیغمبروں کی مثالیں ہیں اور تاریخ میں صحابہ کرام کی مثالیں اس کی دلیل ہیں۔ عام طور پر مذہب کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ انسان کی اخلاقی اور روحانی اصلاح کے لیے آتا ہے۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اس نے انسان کی اخلاقی اصلاح کے ساتھ اس کے صحت اور توانائی کو بھی اسلام نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ نیکی اور تقوی کے ساتھ ضعف و بیچارگی کا تصور چپک گیا ہے، جو بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ خواتین کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ روزانہ 30 سے 35 منٹ کی ورزش کا اہتمام کریں۔ خواتین میں بی پی، تھائرائیڈ پرابلم، موٹاپا، پی سی او ڈیز کے پرابلم بہت تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ کچھ عادتیں جو صحت کو بگاڑتی ہیں، شریعت کے نزدیک بھی پسندیدہ نہیں ہیں اور ان سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر صبح دیر تک سونا، رات میں دیر تک جاگنا، اور خاص طور پر موبائل کی وجہ سے۔ لہٰذا اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارا بایولوجیکل جو کلاک ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے صبح سے شام تک کا جو روٹین ہوتا ہے، باڈی کا اپنا جو روٹین ہوتا ہے، وہ پورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں باڈی ریئیکٹ کرتی ہے اور بہت سارے جسمانی مسائل ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں۔ تمباکو، گٹکا، سگاریٹ سے سخت پرہیز کریں۔ اس ایشو پر میں نے سوچا تھا پہلے کہ بولنا ضروری نہیں ہے، لیکن بعد میں یہ خیال آیا کہ ضرور بولا جائے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی عقل مند پیسہ دے کر کے بیماری کو خرید رہا ہے، اور وہ بھی ایسی بیماری جس کا علاج کرتے کرتے وہ لٹ جاتا ہے، لیکن بیماری کا علاج ممکن نہیں ہو پاتا۔ صحت مند رہنے کے لیے کچھ اور چیزوں کا اہتمام بھی ضروری ہے، یعنی خوش رہنا۔ میرے عزیزو، اللہ کی نعمتوں کا شکر، خوش مزاجی اور دوسروں سے خوش مزاجی کے ساتھ بیہیو کرنا آپ کو صحت مند رکھے گا، مجھے صحت مند رکھے گا۔ لوگوں میں گھل مل کر رہنا، کسی کو حقیر نہ جانے۔ جو آپ کو اعلیٰ اور جو اپنے آپ کو اعلیٰ اور دوسروں کو حقیر جانتے ہیں، وہ کبھی ٹینشن سے باہر نہیں نکل سکتے، اور ٹینشن کا ڈائریکٹ تعلق بی پی، شوگر اور تھائرائیڈ سے۔ شح نفس، نفس کی تنگی سے بچنا، یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ اس کے علاج میں یہ بات شامل ہے کہ کسی کی کوئی اچھی بات لگے تو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اپنی کمزوری کو دور کرنے کا عزم بھی کریں۔ میرے عزیزو، ہم اپنی گفتگو کے بالکل اختتامی حصے میں ہیں، جس میں ہم بات کر رہے ہیں اسلامک کنسپٹ آف صحت کا۔ صحت و تندرستی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مال و دولت اللہ کی نعمت ہے، اسے اس کا فضل کہا گیا، لیکن حدیث میں کہا گیا کہ صحت اور تندرستی اس سے بڑی نعمت ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ مسلم شریف میں آتا ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور مجھے زیادہ پسند ہے، گو ان میں سے ہر ایک میں خیر ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے رہتے ہیں، وہ ہیں صحت اور فرصت۔ صحیح سند سے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ 5 چیزوں کی آمد سے قبل غنیمت جانو، یعنی اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو مرض سے پہلے، اپنی دولت کو فقر و احتیاج سے پہلے یعنی غریبی سے پہلے، اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ اسلام محض وٹامنز اور منرلز کی بات نہیں کرتا۔ اسلام کے نزدیک صحت کا ایک بہت جامع تصور ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ مومن ہر پہلو سے قوی ہو۔ ایک صحت مند مومن ہر پہلو سے خود اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اس کی زندگی خوشگوار، اس کے تعلقات حسین، اس کے قوا مضبوط، اور اس کے خیالات اعلیٰ اور پاکیزہ اور تعمیری ہوتے ہیں۔ As defined by WHO, it is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity, that is physical or mental weakness. اسلام کے تصور صحت میں 4 عناصر شامل ہیں۔ نمبر 1 روحانی صحت، جو بہت اہم ہے۔ نمبر 2 جسمانی صحت، جس پر ہم نے کافی تفصیلی گفتگو کی۔ نمبر 3 نفسیاتی اور ذہنی صحت، جس پر اس سے پہلے جو انٹرویوز ہوئے ہیں اس میں کافی تفصیلاً گفتگو ہوئی ہے، جس میں 3 ڈاکٹر کے پینلسٹ نے آپ کے سامنے نفسیاتی اور ذہنی صحت کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ اور نمبر 4 معاشرتی صحت، کہ
پرامن ہم کام کر سکیں۔ روحانی صحت کا مطلب ہے کہ بندے کا خدا سے تعلق صحیح ہو۔ دنیا کے مختلف ممالک میں سماج کی صورتحال کے ناپنے کے مختلف طریقے ہیں، جیسے اکانومی کو ناپنے کے لیے GDP کا استعمال کیا جاتا ہے، امن کو دیکھنے کے لیے پیس انڈیکس ہے، اور ہیپینس انڈیکس یہ دیکھتا ہے کہ نفسیاتی اور ذہنی صحت کا کیا معاملہ ہے۔ ورلڈ ہیپینس رپورٹ جو UN ریلیز کرتا ہے 2019 کی رپورٹ کے مطابق ہمارے ملک کا مقام 140واں ہے، 140۔ ماہرین کے نزدیک نفسیاتی صحت برقرار رکھنے کے لیے 6 باتوں پر عمل ضروری ہے۔ نمبر 1، خود قبولیت، یعنی میں کہاں پیدا ہوا، کس کے گھر پیدا ہوا، یہ قبول کرنا ہے۔ نمبر 2، ذاتی نشوونما۔ کچھ لوگوں کی زندگی درخت کے مانند ہوتی ہے جس میں روزانہ کچھ نئی شاخ، نیا پتا، نیا پھول ایڈ ہوتا ہے، جبکہ اس کے الٹ کچھ لوگ چٹان کی طرح ہوتے ہیں جہاں کوئی تبدیلی اور نشوونما نہیں ہوتی۔ نمبر 3، زندگی میں مقصد ہونا چاہیے، زندگی کا کوئی مقصد طے ہو۔ اور آج ہم جانتے ہیں کہ میکزیمم افراد اس دنیا میں ایسے بستے ہیں جنہیں اپنی زندگی کا مقصد معلوم نہیں ہے۔ نمبر 4، مہارت۔ دنیا میں کامیاب زندگیوں کا جائزہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان میں 2 خصوصیات تھیں۔ جو کامیاب لوگ گزرے ہیں ان میں 2 خصوصیات تھیں۔ نمبر 1، وہ صاحب فن و مہارت تھے، اور نمبر 2، وہ کام کے دھنی اور محنتی تھے۔ نمبر 5، خود مختاری، آزادی اور خود مختاری۔ اور نمبر 6، مثبت تعلقات۔ انسان ایک معاشرتی مخلوق ہے، ایک دوسرے کی ضرورت ہے، پازیٹیو ریلیشنز کو اپنائیں۔ ایک مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا، آسٹریلیا کی مثال ہے، بڑی مشہور ہے، کتابوں میں بھی آئے ہیں، آپ نے اخبارات میں بھی پڑھا ہوگا کہ آسٹریلیا میں سچویشن یہ ہو گئی کہ بوڑھے جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ ڈپریشن میں جانے لگے، بہت شدید تناؤ کا شکار ہو گئے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے پاس کوئی آئے اور بات کرے، لیکن ان کے پاس کوئی آ کر کے بات کرنے والا موجود نہیں تھا۔ بالآخر حکومت کو یہ کرنا پڑا کہ کچھ افراد اپوائنٹ کیے گئے جو جا کر کے بوڑھے حضرات سے ملاقاتیں کریں، انہیں ہنس بول کر کے کچھ جملے بولیں تاکہ ان کا ذہنی تناؤ کم ہو۔ تو یہ سچویشن نہ آئے، اس لیے مثبت تعلقات کو اپنائیں۔ یاد رکھیے کہ صحت کے صحیح تصور کو عام کریں اور ایک صحت مند معاشرے کی تعمیر کریں۔ غالب نے کہا تھا، ڈھونڈے ہیں اس مغنی آتش نفس کو جی، ڈھونڈے ہیں اس مغنی آتش نفس کو جی، جس کی صدا ہو جلوہ برق فنا مجھے۔ 2021 میں ارکان و کارکنان مغنی آتش نفس بن جانا چاہیے، وہ آتش نفس جس کے متعلق اقبال نے کہا تھا کہ آگ تکبیروں کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، وہ آتش نفس جو پازیٹیو مثبت سوچ ابھارے، وہ آتش نفس جو خدمت انسانیت کی آگ دل میں لگائے، دنیا کو پازیٹیولی بدلنے اور سنوارنے کی آگ بھڑکائے، وادی سینا میں مانند کلیم خیمہ زن ہونے کی تلقین کرے، شعلہ تحقیق کو غارت گرے کاشانہ کرنے کی تربیت دے، نئے جنوں کے ساتھ نیا ویرانہ پیدا کرنے کا پیغام دے، اہل گلشن کو شہید نغمہ مستانہ کرنے کا پیام دے، اپنی اصلیت سے آگاہ کرے، جہانگیر و جہاں بانو جہاں آرا بننے کی صلاحیت پیدا کرے، ضرب کلیمی پیدا کرنے کی اہمیت بتلائے، اور چمن کو نغمہ توحید سے معمور کرنے کے لیے موٹیویٹ اور انسپائر کرے۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ من الظلمات الی النور کا نعرہ اور پیغام کریا کریا گونجے اور کوچا کوچا پہنچے، تو مجھے اور آپ کو صحت مند رہنا ہوگا، صحت مند بننا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔